پہلے سرکار کی محفل کو سجانا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے۔ درود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میں عبدالصمد صمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں مرحبا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول کی خصوصی نشریات۔ ایک بار پھر ہمارے ٹرانسمیشن میں تشریف لائے ہیں مفتی محمد علی المرتضیٰ صاحب، جو صدر ہیں کراچی ڈویژن کے۔ اس کے علاوہ کمیٹی بین المذاہب ہم آہنگی میں اپنی ذمہ داریاں بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ مفتی صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج آپ سے عرض یہ کرنا ہے، آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سرکار کی بعثت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے لوگ آپ کے کردار کے بارے میں کیا جانتے تھے، اور سرکار کو جو لقب بھی جو ہے وہ دیے گئے تھے جس پہ صادق اور امین کے لقب سے آپ مشہور تھے، لیکن اعلان نبوت سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے، آمد سے پہلے کے جو احوال ہے وہ ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بیان۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ بعثت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار تھا وہ کیا تھا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین کے نام سے جو ہے وہ مشہور تھے۔ عرب کے جتنے بھی لوگ تھے بڑے بڑے، وہ تمام کے تمام لوگ اپنی امانتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی جو ہے وہ رکھوایا کرتے تھے، اور آپ کی امانت اور صداقت کا جو چرچا جب حضرت ختیجہ نے بھی سنا تھا، تو اسی کو سن کر جو ہے وہ آپ نے اپنا مال تجارت جو ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ لگایا تھا، اور شام کے سفر میں اپنے ایک غلام جو کہ میسرہ تھا اس کو جو ہے وہ اپنے ساتھ کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس غلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صداقت اور امانت ہے اس کا مشاہدہ خود کیا۔ اچھا، یہ وہ وقت ہے جس وقت حضرت ختیجہ کا جو نکاح ہے وہ آپ سے نہیں ہوا تھا اور ابھی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا تھا۔ اچھا، یہ صرف آپ کی دیانت داری یہ آپ کی دیانت داری کا اتنا چرچا تھا کہ انہوں نے جو ہے یہ سنا، اور اپنے غلام کو یہ دیکھنے کے لیے بھی جو ہے وہ بھیجا تھا کہ آیا کہ یہ جو بات ہم سنتے ہیں تو یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ تو میسرہ نے آ کے جو ہے وہ تمام کی تمام جو ہے باتیں بتائیں، آپ کی صداقت اور دیانت کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ مطلع کیا، اور ایک جو معجزہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا کہ آپ جہاں جاتے تھے ایک بادل جو ہے وہ سائے کے لیے آپ کے پاس ہوتا تھا، تو میسرہ نے جو ہے وہ اس کا بھی مشاہدہ کیا، اور مشاہدہ کرنے کے بعد حضرت ختیجہ کو اس سے آگاہ کیا۔ تو آپ کی صداقت اور دیانت کو دیکھتے ہی بھی جو ہے حضرت ختیجہ نے جو ہے نکاح کا جو داعیہ پیدا ہوا تھا تو وہ پیدا ہوا آپ کے کردار کو دیکھ کے آپ کے کردار کو دیکھ، آپ کی سچائی اور آپ کے کردار کو دیکھتے ہوئے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے وہ یہ کہا جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کنواری لڑکیاں ہوتی ہیں تو ان سے زیادہ جو ہے وہ آب حیا والے تھے، اور معاشرے کے اندر جب آپ جو برائیاں آپ جو اس وقت موجود تھیں تو انہی کو دیکھ کر جو ہے وہ آپ کا دل جو ہے وہ کیا نام ہے بالکل جو ہے وہ محسوس جاتا تھا، اور اسی لیے آپ جو ہے وہ غار ہرا کی طرف جو ہے وہ عبادت کے لیے جو ہے وہ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ صحیح۔ کیونکہ جو معاشرے کے اندر، اور آپ اتنے جو ہے وہ صادق اور امین تھے کہ ایک مرتبہ جو ہے بیت اللہ کی جو ہے وہ تعمیر ہوئی، اور تعمیر ہونے کے بعد جو ہے وہ اب یہ تمام کے تمام قبیلے وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے آپس میں اس بات پر جو ہے وہ بحث اور مباحثہ ہونے لگا کہ حجر اسود کو اپنی جگہ پہ کون رکھے گا، تو اتنا جو ہے وہ جھگڑا آپس میں بڑھا کہ تلواریں نکل گئیں، اور ہو سکتا تھا کہ کوئی ایک بڑی جنگ ہو جاتی تھی، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ معاشرہ کس طرح کے تھا کہ کس تنزلی پہ تھا۔ تو آپس میں جو ہے وہ یہ طے آیا کہ کل جو ہے
جو مسجد نبوی، جو مسجد حرم کے اندر جو بیت اللہ میں کل جو سب سے پہلے داخل ہوگا، تو اسی کے ہاتھ سے میں ہم جو ہے وہ کیا رکھیں گے، حجر اسود کو جو ہے وہ رکھوائیں گے، بنیاد رکھیں گے، یعنی کہ بنیاد نہیں، اس کی جگہ پہ رکھیں گے۔ ہاں، تو تمام کے تمام لوگ بیٹھ گئے، اور جب دیکھا کہ سب سے پہلے بیت اللہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور تمام کے تمام لوگ جو کہ آپس میں ایک دوسرے کے حریف تھے، وہ یہ جو ہے وہ آوازیں لگانے لگے، اور ایک جو ہے وہ شور مچا کہ صادق آ گئے، امین آ گئے، صادق آ گئے، امین آ گئے، اور ہم ان کے فیصلے پر جو یہ فیصلہ کریں گے ہم اس پہ راضی ہیں۔ ہم اس پہ راضی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اس سے آگاہ کیا کہ آپ جو ہے اس کو حجر اسود کو اٹھا کے رکھیں۔ تو پھر سرکار نے اپنے ہاتھ سے جو نہیں، سرکار نے اس کے بعد تمام کے تمام ادھر والوں کو بھی بلایا، ادھر والوں کو بھی بلایا، حجر اسود کو جو ہے صحیح اس کے اندر چادر کے اندر رکھا، اور کہا کہ ہر قبیلے کا جو ہر خاندان کا ایک ایک فرد جو ہے وہ اس چادر کو پکڑے، صحیح تاکہ حجر اسود کو اپنے جگہ رکھنے کی جو سعادت ہے اس سے کوئی بھی محروم نہ رہے، سب کو مل جائے۔ سب جو ہے وہ اس کو لے کر چلے۔ جب بالکل اس کے پاس پہنچے تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر جو ہے وہ اس کی جگہ پر نصب فرما دیا۔ اچھا، یہ تو اعلان نبوت سے پہلے ہی ہے، آپ کی بعثت سے پہلے کے احوال ہیں۔ اچھا، اب اعلان نبوت ہو گیا، پھر ایک دعوت اللہ کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا، تو وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ ذرا ارشاد فرما دیں۔ شروع کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وحی نازل ہوئی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، پھر اس کے بعد تھوڑا عرصہ فطرت کا زمانہ رہا، پھر دوبارہ وحی نازل۔ اعلان نبوت کتنے اعلان نبوت جو ہے وہ 40 سال میں تو آپ کے اوپر جو ہے اس کے 2-3 سال تک جو ہے وہ ایک فطرت کا زمانہ جس میں وحی جو ہے وہ بند، صحیح ہے، تو اس میں تبلیغ۔ پھر اس کے بعد جو یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے جو قریبی لوگ ہیں، یعنی کہ قریبی قبیلے والے اور خاندان والے، ان کو جا کر آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرائیے۔ صحیح۔ تو آپ نے تمام اپنے خاندان کے جو لوگ تھے وہ تمام لوگوں کو جو ہے وہ جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کو جو ہے اپنی دعوت اسلام جو ہے وہ پیش کی، اسلام کی دعوت بھی دی، اور اسلام اللہ کا کی جو دعوت خوف دی۔ تھا وہ لوگوں کے اس سے دلوں میں۔ پہلے جو ہے وہ خفیہ طور پر جو ہے وہ دعوت چل رہی تھی، لیکن آپ کو یہ بات کہ وہ انذر عشیرتک، انذر کہتے ہیں عرب کے اندر کہ انذر یعنی کہ کہہ دے بات کو، انذر یعنی کہ اس معنی میں آتا ہے جیسے شیشے کے اوپر جو ہے وہ پتھر مارا جائے اور وہ ٹوٹ جائے، یعنی کہ اب اس کا آپ لوگوں کو دعوت دے دیجئے، چاہے اس کا نتیجہ اب کچھ بھی آئے، کوئی مخالفت کرتا ہو تو اس کی مخالفت اس کو جو ہے وہ کیا کرے گی، اسی کو جو ہے وہ ضرر پہنچائے گی، اور اگر کوئی اس دعوت کو اور اس کلمے کو اور اس دین کو جو ہے قبول کرتا ہے تو یہ اس دین اور یہ اس کا جو دین ہے یہ جو ہے وہ اس کو فائدہ دے گا۔ دعوت کا کوئی نام نہیں، دعوت کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ نبوت سے جو ہے وہ سرفراز کرا ہے، اور سرفراز کرنے کے بعد جو ہے اور میں جو ہوں مجھے جو ہے نبوت، تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، سب پہلے تو ایک دم سکتہ چھا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بالکل جو ہے وہ تھے کم عمر تھے، کم سے کم 9-10 سال کے تھے۔ آپ جو ہے وہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد بولا کہ میں جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کے اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، اگرچہ میں کمزور ہوں اور میں جو ہوں بچہ ہوں، میں آپ کی نہیں کر سکتا، لیکن میں جو ہوں آپ کا، چونکہ حضرت علی جیسے کہ حضرت ابو طالب نے جو ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی، تو اسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی پرورش کی تھی، یعنی کہ حضرت علی وہ تھے جو شروع سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، یعنی آپ کے چچا کے بعد اگر نام آئے گا تو وہ پھر حضرت علی المرتضیٰ، یعنی کہ حضرت ابو طالب کی پرورش میں حضور تھے اور حضور کی پرورش میں علی تھے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اگرچہ میں چھوٹا ہوں لیکن یہ کہ میں آپ کا کیا ہوں، دستے بازو بن کے رہوں گا، اور تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے یہ شرف جو ہے وہ سب سے پہلے دعوت ذو العشیر، یعنی کہ بالکل میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے، جو ہے وہ گھر میں جو ہے وہ قبول کرنے والے آپ کی دعوت کو، تو وہ حضرت علی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور اسی کے ساتھ یہ اعلان نبوت کے بعد کے معاملات تھے، اور آپ نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اسی ٹائم پہ جو ہے وہ یہ نبوت بھی ختم کر دی گئی تھی، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ خاتم النبیین ہیں، انا خاتم النبی، انا خاتم لا نبی آبادی، اور آپ کی جو ختم نبوت ہے صرف قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ آپ کی جو ختم نبوت ہے دیگر جتنے بھی صحائف گزرے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک
سارے نبیوں نے آپ کی جو ہے وہ آنے کی بشارت دی ہے، اور آپ کے ختم نبوت کی جو ہے وہ اور پھر آپ پہ نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ختم ہو ہو گیا۔ گیا۔ اسی کے ساتھ بہت پیاری گفتگو جو ہے مفتی صاحب سے چل رہی ہے، اور ہم مزید جو باتیں ہیں وہ پوچھتے رہیں گے اپنی ٹرانسمیشن میں مفتی صاحب آپ سے۔ آپ ناظرین آپ سب کا بہت شکریہ، دیکھتے رہیے مرحبا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن۔ اجازت دیجیے عبدالصمد صمدانی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہل سرکار کی محفل کو سجانا